سیاست میں یہ انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوا؟ مین مسلم لیگ نون کو آپ نے خود ان کے ترقیاتی منصوبے دیکھ کر اس میں شامل نہیں ہوئے، آپ اسکرائب اسٹیٹس ہے آپ کا کہ آپ کے بابا تھے تو آپ بھی مسلم لیگ نون سے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، مسلم لیگ نون کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ترقی کی، تو پنجاب میں ان کے ترقیاتی منصوبے کون کون سے ہیں؟ سر عوام بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر 3 ایسے بڑے پی ایم ایل این کے آپ منصوبے بتا دیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے۔ سر میرا ایک راؤنڈ ہے لائٹننگ راؤنڈ، میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی اور آپ کو ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہوگا۔ جی پلیز. آپ اقرا الحسن کی عوام راج پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں امرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بدلتی سوچ ود امرین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری اور مسلم لیگ نون کے ترقیاتی منصوبے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے جس گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں الفت ایمان۔ السلام علیکم وعلیکم سر، السلام میڈم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر خیریت. اور سر کیسا جا رہا ہے سیاست میں، جو آپ کو اتنا انٹرسٹ ہے، کیسا جا رہا ہے آپ کا انٹرسٹ سیاست میں؟ سیاست میں انٹرسٹ اللہ کے فضل سے اچھا جا رہا ہے. پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سر سیاست میں یہ انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوا؟ ایکچولی یہ بائی برتھ سمجھے، میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو زندگی دے، وہ مسلم لیگ کے کارکن رہے ہیں، مسلم لیگ کے مقامی عہدیدار رہے ہیں تلنگانگ سے. تو وہی چیز جو ایز اے لیگیسی آگے جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے. مین مسلم لیگ نون کو آپ نے خود ان کے ترقیاتی منصوبے دیکھ کر اس میں شامل نہیں ہوئے، آپ اسکرائب اسٹیٹس ہے آپ کا کہ آپ کے بابا تھے تو آپ بھی مسلم لیگ نون سے ہیں۔ جی وہ آپ کی جو بات ہے نا جی بالکل ایکوریٹ ہے. اس میں بابا کی وجہ سے تو ہوں ہی ہوں، لیکن جب آپ آگے چلتے ہیں کسی پارٹی کے اندر آپ شامل رہتے ہیں تو آپ کے جب ان کی پازیٹیو چیزیں آپ دیکھتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کی انٹریکشنز جو ہے وہ بڑھتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، مسلم لیگ نون کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ترقی کی، تو پنجاب میں ان کے ترقیاتی منصوبے کون کون سے ہیں؟ اب آپ پنجاب کی بات نہ کریں، آپ تھرو آؤٹ پاکستان کی بات کر لیں. سر اگر زیادہ فوکس ان کا لاہور پہ ہی ہوتا ہے نا، نہیں پنجاب پہ، لاہور پہ۔ جی آپ کی بات جی پھر آپ کہیں نا پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کی آپ بات کریں. اگر تھرو آؤٹ اگر آپ بات کریں گی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اگر پروجیکٹس آپ پاکستان میں سے نکال دیں تو میرے خیال میں پیچھے کچھ بھی نہیں بھائی. آپ کا پاکستان موٹر وے ہو، آپ ایٹمی قوت بنے پاکستان کے اندر، اگر میں گننا شروع کر دوں تو میرے خیال میں آپ کے پوڈ کاسٹ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ پنجاب کے اندر بات کرتے ہیں تو ہم ہیلتھ میں بات کرتے ہیں، پی کے لائی کی بات کریں گے. جی 14 ارب روپے میں 2017 میں جو ہے ہمارا جو جی پروجیکٹ تھا یہ مکمل ہوا. اور ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کے اس ہاسپٹل کے اندر افغانستان سے بھی لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ اسٹرکچرز کے اندر آتی ہیں تو ریسنٹلی جو ایک منصوبہ سیالکوٹ موٹر وے بڑا کامیاب ایک منصوبہ چلا ہے، یہ مکمل ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ 203 ارب روپے کے ساتھ ہم گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے کھاریا ٹو اسلام آباد. تو اس سے لاہور جب آپ M2 پہ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹینس تقریباً 100 کلومیٹر کا جو ہے وہ آپ کو فرق پڑ جائے گا. اور آئی ہوپ کہ یہ ود ان 2 ایئرس جو ہے یہ منصوبہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کے اندر ہے، لیکن راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی کے اندر بھی موجود ہے. جو ہمارے دوست احباب راولپنڈی ریجنس کے ہیں، KPK کے ہیں، وہ کافی لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں پنجاب کے اندر بھی ایک بہت بڑی جو لسٹ ہے. اگر لاہور کی آپ بات کریں گے تو لاہور کے اندر جو ریسنٹلی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے وہ تقریباً کوئی 18 ارب روپے پلس میں CBD کا ہے. اس میں جو ایک پلس پوائنٹ ہے کہ CBD نے آئی تھنک ایک جگہ بیچی ہے 23 کنال، تو اس کی مالیت تقریباً 7 ارب روپے بنتی ہے، جس میں صرف گورنمنٹ آف پنجاب کو جو ریونیو ٹرانسفر کی مد میں ہے وہ آئی تھنک 31 کروڑ روپے ٹرانسفر کی مد میں ان کو ملے. میں صرف ایک پلاٹ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح CBD کے اندر آپ والٹن روڈ دیکھیں، اس وقت لاہور کے اندر سب سے جو بڑا سیوریج سسٹم کام کر رہا ہے وہ والٹن روڈ کے نیچے کام کر رہا ہے اس وقت. ابھی ریسنٹلی آج کل میں بارش ہوئی ہے لاہور کے اندر، کینٹ کے اندر، تو آئی تھنک 253 mm 253 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. تو آج آپ دیکھیں لاہور بالکل کلیئر ہے. تو اس پروجیکٹ میں 9 ارب روپے لگائے گئے ہیں. اور یہ سگنل فری کاریڈور ہو گیا آپ کلمہ چوک سے تھرو آؤٹ، اگر پھر دوست مارکیٹ آتے ہیں، پھر دوست مارکیٹ سے ڈیفینس چوک آئیں، پھر پیکیجز آپ پھر اوپر جا کے فیروزپور روڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ایک سگنل فری کاریڈور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک منی انٹرنل رنگ روڈ بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑے پازیٹیو پروجیکٹس آگے آ رہے ہیں ڈے بائی ڈے.
میٹرو کا پروجیکٹ ہے 27 ارب روپے ہم نے اس پہ انویسٹ کیا. ہم سے مراد گورنمنٹ آف پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. اس پہ آپ دیکھیں آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے, غریب عوام جو کانا سے بیٹھتے ہیں اور شاہدرہ تک جا رہے ہیں اور آگے ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں گجرانوالہ اور شیخو پورہ تک. تو یہ ایک عام کامن مین کے لیے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو آپ اگر مثبت سوچ کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ ملیں گے. پیٹرول کی پرائزز آپ دیکھ لیں, معذرت پیٹرول کی پرائزز بڑھ رہی ہیں لیکن آپ 20 اور 30 روپے میں آپ سفر کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن بسز کے اندر. تو آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پروجیکٹس کون کون سے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے پروجیکٹس اگر آپ پاکستان کی ہسٹری میں سے اور پاکستان کی کتاب میں سے نکال دیں تو پیچھے آپ کو میں معذرت کے ساتھ کچھ نام نہیں لینا جا سکتا, وہی کچھ بچے گا. تو میجر پروجیکٹس آپ کہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ ہمارا فرض ہے. اچھا سر 2024 سے 25 میں پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا, غربت میں اضافہ ہوا اور ان امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے اربوں روپیہ جو ہے انفراسٹرکچر پہ خرچ کر دینا اور اس لائن ٹرین پہ خرچ کرنا اور ان سارے منصوبوں پہ, انفراسٹرکچر میٹر کرتا ہے کسی بھی کنٹری کی ترقی میں, ڈیولپمنٹ میں انفراسٹرکچر میٹر کرتا ہے, لیکن رادر دین کہ کوئی انڈسٹریز لگائی جاتی جہاں لوگوں کو روزگار ملتا, یہ سب چیزوں نے ان پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر نہیں کی ہے. آپ کی بات سے کسی حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں جو آپ کی بات ہے. اصل میں جہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں دن بہ دن جس طرف دنیا جا رہی ہے ہماری سمت اس طرف نہیں, ہم اپنے انٹرنل میٹرز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے یوتھ جو ہے ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جو سیاسی پارٹیز ہیں معذرت کے ساتھ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے, کرٹیسائز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس بات میں. تو ہمارا وہ انفلوئنس نہیں بن سکا, ہمارا وہ فوکس نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا جو ایجوکیشن کی آپ بات کریں, آج کل جو ایجوکیشن ہے وہ ٹیکنیکل ہو چکی ہے, AI کا زمانہ آ چکا ہے. جنرل سلیبس سے آپ ہٹ کے دنیا کو دیکھیں گے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہمیں کچھ پروگرامز ایسے ہیں, لیٹ سپوز اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے اربوں روپے رکھ دیے, اگر اسی اربوں روپے سے ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بجائے کوئی انڈسٹری ڈیولپ کر لیں, بے شک میری طرف سے ٹھٹھا میں حیدرآباد میں لگا لیں, ٹھیک ہے, آپ ایک انڈسٹری لگائیں, انڈسٹری کے اندر لوگوں کو ملازمت, تھاؤزینڈ کام کریں گے, امپلائمنٹ ہوگی, آپ کا ویژن بنے گا, آپ کی انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. تو ڈیفینیٹلی ہم کو اس طرف جانا چاہیے. ہمیں ایک مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی ایک اور ضرورت ہے. جس طرح مساق جمہوریت ہوا تھا نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ کے دوران, اسی طرح اب مساق معیشت کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, اور بیٹھنے کے بعد کچھ جو معاملات ہیں ہمیں آپس میں ڈسکس کرنے پڑیں گے. پالیٹکس کا جو ٹائم ہے میرے خیال میں وہ گزر چکا ہے. لوگوں کے اندر شعور ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے. AI کا ٹائم ہے, آپ موبائل کے اوپر ایک کلک کرتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کے سامنے, فیکٹ اینڈ فگرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو جہاں تک انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اگر لاہور میں بعض ناقدین کہتے ہیں جی لاہور کی سب کچھ ایکسپینڈ ہو گیا, تو ہم نہیں چاہ رہے کہ لاہور کی حالت بھی کراچی جیسی ہو. اگر کراچی میں بھی اگر آج سے 25-30 سال پہلے یا 90s میں کراچی کے اوپر بھی فوکس کیا جاتا تو ماشاءاللہ اس کی پوزیشن آج لاہور سکتا ہے, لاہور سے بھی بہتر. سر رادر دین کہ سارا پیسہ لاہور پہ خرچ کیا جائے, لاہور پہ کی ضرورت ہوتی ہے. میری بات سنیں, لاہور پہ پیسہ نہیں خرچ ہو رہا. NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسہ آتا ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو پیسہ ہے, یہ آپ کی جو آبادی کا تناسب ہے اس حساب سے ایکسپینڈ ہوتا ہے. اگر میرے ہوم ٹاؤن میرے مجھے جب معذرت کے ساتھ جواب دینے دیں, اگر میرے ہوم ٹاؤن تلگان کی آبادی 5 لاکھ ہے تو اس کا جو بجٹ جانا ہے وہ 5 لاکھ کے حساب سے جانا ہے. اگر لاہور کی آبادی 1,30,00,000 روپے ہے تو لاہور کو جو بجٹ ایلوکیٹ ہونا ہے وہ 1,30,00,000 کے حساب سے ہونا ہے. یہ ایک فیکٹ اینڈ فگرس کی اگر ان پر آپ بات کریں گے تو یہ جو آپ نے میرے ساتھ بات کی کہ تمام پیسہ لاہور پہ لگ رہا ہے, یہ لاہور پہ نہیں لگ رہا. لاہور کا پیسہ اس کے حصے کے مطابق صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. میں یہ آپ کو کریکٹ کر دوں. سر میرا کنسرن یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. جیسے کہ چھوٹے سٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ وائز ہیں, ہمیں وہاں پر ہاسپٹلس بنانے چاہیے رادر دین کہ ایک شخص میاں چنو میں بیمار ہے وہ اتنا ٹریول کر کے لاہور آئے. وہاں پر ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگ وہیں پہ ٹریٹمنٹ کروا سکیں. یہ کہنا چاہ رہی ہوں. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی مثال دے چکا ہوں. ملتان کے اندر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہاسپٹل اس وقت ورکنگ کنڈیشنز بھی ہے, کارڈیالوجی بھی ورکنگ کنڈیشنز بھی ہے. ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحب نے DG خان کو اس ایریے کے لیے بھی ہاسپٹلس کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے.
पंजाब के अंदर जितने डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनके अंदर आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि सेहत की तमाम तर जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर होंगी। 32 अराउंड 32 या 34 डिस्ट्रिक्ट और 8 और 9 जो डिवीजन्स वो बनेंगे। तो हर डिवीज़न के अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होंगी। तो ये स्टेप फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा। डिवीज़न के बाद आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को जो इम्प्रूव करना है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे। फिर एक स्टेप है, आप डिवीज़न जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिर आते तहसील हैं। हेडक्वार्टर्स के अंदर एग्जैक्टली आते सर, हैं। आई नो। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो मरियम नवाज हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो डोर टू डोर गाड़ियाँ फिर रही हैं। आप जाएँ किसी भी रूट एरियाज़ के अंदर चले जाएँ, आप देखेंगे कि वहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल है, हेल्थ वाले डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें तो चल रही हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी साथ। सर, अवाम बिजली के बिलों से तंग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम भी बिजली के बिलों से तंग है, हम खुद बिजली के बिलों से तंग तो है। अब आप उसके अपनी हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? हम असल में जो मसला है वो आईपीपीज़ का जो है वो कोर इश्यू है इस वक्त। और उस पे अगर इन कंपनीज के साथ बार्गेन करके जिस तरह एक एम्प्लॉइज़ के लिए आप एक पैकेज अनाउंस कर देते हैं कि आप लमसम अमाउंट लें और घरों को चले जाएं, मैं तो यही चाह रहा हूँ, या मैं अगर आप कहेंगे तो एडवाइस यही करूँगा कि इनसे जिस तरीके से भी हो एक दफ़ा जान छुड़वा ली जाए। हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स मौजूद हैं। आप देखेंगे सोलर्स के अंदर, आप देखें सोलर्स पे आपकी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, एक कंज्यूमर खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहा है एग्जैक्टली। और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इसी तरह आजकल लिथियम का दौर आ गया, लिथियम से भी चीज़ें आगे चली गई हैं। अल्टरनेटिव चीज़ों पे हमें जाना चाहिए, आईपीपी से हमें जान, जिस वक्त तक हम आईपीपी से जान नहीं छुड़वाएंगे, मेरी और आपकी जो जान है वो इन बिजली के बिलों से नहीं छूट सकती। सर, 3 ऐसे बड़े पीएमएलएन के आप मंसूबे बता दें जिसमें आपको लगता है कि मुल्क की मौशी हालत बेहतर हुई है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने आपको हेल्थ के अंदर जो है वो भी बता दिया, पीकेएलआई का प्रोजेक्ट बता दिया, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बता दिया, मैंने आपको सियालकोट मोटरवे बता दी, मैंने आपको सियालकोट मोटर की एक्सटेंशन जो रावलपिंडी है खारिया टू रावलपिंडी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक 203 अरब रुपये उस पर आ गया। मेट्रो बहुत बड़ा इंटरनल लाहौर के लिए प्रोजेक्ट है, वो आप देखिए, और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि ये जंगला बस है, तो जंगला बस मेरे ख्याल में आप जंगला भी नहीं बना सके किसी और कुछ वो शहर के अंदर या किसी और सूबे के शहर के अंदर। सर, मिडिल क्लास पार्टी वर्कर, आप पार्टी में अपना फ्यूचर क्या देखते हैं? मिडिल क्लास होना मेरे ख्याल में पार्टी के लिए तो कोई इतनी अजीब बात नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, रूट एरिया से ऊपर आए हुए हैं। मैं अगर तलगंग से आ गया तो एक सक्सेस है पार्टी के अंदर मेरी, जो पार्टी ने मुझे इज्जत दी है। अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं, मुस्बित सोच के साथ लोगों के काम करते जा रहे हैं, पार्टी के साथ आप सिंसियर्स हैं और पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, आप काफ़ी लोग आप देखेंगे एमपीज़ की तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को देख लें, लाहौर के अंदर इस वक्त एक्टिव हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, तो वो भी एक लोअर मिडिल क्लास से आए हुए हैं। सलमान रफ़ीक साहब को देख लें, साद रफ़ीक साहब को देख लें, तो इसी तरह खोखर बिरादरान को आप देख लें। ये वो चेहरे हैं जो जिनके बाप दादा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स नहीं थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स नहीं थे। हाँ जी, इसी तरह अगर मेरे आप होम टाउन चकवाल में चले जाते हैं, वहाँ पे मेरे अजीज़ फलक रहमान साहब में लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा एमपी इस वक्त मौजूद है। साथ ही सबका द्वार में हाफिज़ अमार यासिर हमारे वहाँ पे कॉफ्लिक से रहे, तो वो भी लोअर मिडिल क्लास का बंदा है। तो अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप सिंसियर हैं अपनी पार्टी के साथ और आपके अंदर लगन है अपने अवाम की खिदमत करने के लिए, तो पार्टीज़ आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। ये एक मिसकंसेप्शन है कि पार्टीज़ आपको जगह नहीं देती। अगर आपने काम करना ही नहीं है, आपकी सोच ही अगर मुस्बत नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर, मेरा एक राउंड है लाइटनिंग राउंड में, आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जी प्लीज़। आप इकरारुल हसन की अवाम राज पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पार्टी जो है किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर अपनी बका कायम रखेगी, अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है, इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए, ये हर सियासी वर्कर का राइट है वो पार्टी बनाए, ठीक है, जमहूरी अमल का हिस्सा बने, इससे कोई किसी को नहीं रोक सकता। हाँ, अगर वो मेहनत करेंगे तो वो अपनी सियासी बका जो है वो कायम रख सकेंगे। मेरे नज़दीक तो, मैं मज़हब के साथ, अभी आप ही से उनकी पार्टी का नाम सुने, मैंने तो कहीं देखा भी नहीं है। सीरियसली? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप मरियम नवाज़ को उनकी कारकर्दगी के हिसाब से रैंक करें, 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से मेरे ख्याल में 10 ठीक है। 10 में से 10? 10 में से 10 ठीक है।
سر آپ کا فیوریٹ پرائم منسٹر کون سے ہیں؟ میرے فیوریٹ پرائم منسٹر نواز شریف. نواز شریف سر جی ہیں. بالکل نواز شریف صاحب. سر آپ کے خیال میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر اس کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے؟ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ بیس کر رہی ہوتی ہیں اپنے ورکرز کے اوپر. جب تک آپ کے ورکرز آپ سے مطمئن نہیں ہیں اس وقت تک کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اپنی ساکھ نہیں بچا سکتی. ہماری پارٹیز کو چاہیے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئیں، جو آپ کے تنظیمی سیٹ اپ ہے نیچے، جو تنظیمی عہدے دار ہیں جو روٹ لیول تک جاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر سٹی کا عہدے دار ہے تو پھر ڈسٹرکٹ میں آپ آ جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ سے پھر آپ ایک تحصیل کے اندر آ جاتے ہیں. آپ کو اپنی تنظیم جو بنی ہوئی ہے جس علاقے کی ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کی ہے، ان کو آپ کو ری آرگنائز کرنا چاہیے اور ان کو پاورز دینی چاہیے تاکہ عام عوام جو آپ کا جو ووٹرز ہے، جو جنرل پبلک ہے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ اس وقت ایک اقتدار کے اندر ہے. اور پارٹیز اپنے تمام عوام کے ساتھ جو اپنے ورکرز ہیں ان کو بھی اوبلائج کر سکے، ان کی جو معاملاتی زندگی ہیں ان کو بھی حل کر سکے، ان کے مسائل کو بھی حل کر سکے. سر آخری سوال کہ مسلم لیگ نون کا آپ اگلے الیکشن میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرلائز پارٹی ہے پاکستان کے اندر. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ہوا کرتے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر ایک نعرہ لگا کرتا تھا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز، کشمیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز، پنجاب سندھ حتیٰ کہ اب بلوچستان کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو آوازیں ہیں وہ بالکل آنا شروع ہو گئی ہیں، اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. عوام ان کو پسند کرنے لگ پڑے ہیں. ابھی ریسنٹلی بڑی اچھی کمپین کی ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کے خواجہ صاحب رفیق صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر. کشمیر کی بہت اچھی انہوں نے کمپین کی ہے. لاسٹ آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں کے اندر انہوں نے فاٹا کا بڑا اچھا وزٹ کیا ہے. اسی طرح پنجاب کے جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں ان کے اندر ان کا وزٹ بڑا اچھا رہا ہے. تو ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں گے کہ ابھی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر کے پی کے سے نکل کے پاکستان مسلم لیگ نواز بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. میں لاسٹ پہ ایک میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی خیرات پر کھڑی نہیں ہوتی ہیں. کبھی بھی چیریٹی پروگرام سے جو نیشن ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر میٹر کرتا ہے، وہ اورنج لائن ٹرین ہو یا کوئی بھی ایسا منصوبہ. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے وہ ہے انڈسٹری لگانا، تاکہ اسکلڈ ورکر جو ہے وہ کنٹری میں پیدا ہوں اور قوم جو ہے وہ سٹینڈ کر سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.